ایران کی وعدہ صادق 4 کے تحت اسرائیل پر حملوں کی 72ویں لہر جاری۔ پاسداران انقلاب نے اسرائیلی زیر تسلط علاقے دمونا، حیفا، تل ابیب اور اراد پر میزائل برسا دیے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق میزائل حملوں میں 6 اسرائیلی ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق دمونا میں ایرانی حملے سے 50 کے قریب افراد زخمی ہوئے۔ دمونا میں اسرائیل کی ایٹمی تنصیبات ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایرانی میزائل حملوں میں 20 عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ دمونا میں ایک عمارت منہدم ہوئی۔ حملے کے وقت متعدد افراد چہل قدمی کر رہے تھے۔ ایرانی میزائل حملے کے بعد اراد میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق حیفا، تل ابیب کے 55 مقامات کو نشانہ بنا کر بوشہر پاور پلانٹ اور نتنز جوہری تنصیبات پر حملوں کا جواب دیا گیا۔ اسرائیل کا کوئی بھی خطہ ایرانی میزائلوں کی پہنچ سے دور نہیں۔ دشمن کو ہتھیار ڈال دینے چاہیے، اس سے قبل دیر ہو جائے۔ ایران نے آبنائے ہرمز کے بعد آبنائے باب المندب میں بند کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق رائٹرز کے مطابق امریکہ نے جزیرہ خارق سے متعلق اپنی دھمکیوں پر عمل کیا تو حیران کن رد عمل ہوگا۔ ایران کے پاس بہت سے آپشنز دستیاب ہیں، ان میں آبنائے باب المندب اور بحیرہ احمر میں عدم استحکام پیدا کرنا بھی شامل ہے۔ سعودی عرب کا بڑا سفارتی اقدام، ایرانی سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا۔ سعودی حکومت کی جانب سے ایرانی ملٹری اتاشی اور عملے کو 24 گھنٹے میں ملک سے نکلنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ سعودی عرب نے ایرانی اہلکاروں کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا۔ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایرانی حملے خطے کے امن اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہیں، ملکی سلامتی اور خود مختاری کی تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے۔ ایران کے اقدامات کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ شہری علاقوں اور اقتصادی مراکز کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ مسلسل ایرانی جارحیت خطے میں کشیدگی بڑھا رہے ہیں۔ ایرانی مشن عملے کے 5 ارکان کو ملک چھوڑنے کے لیے مطلع کر دیا گیا ہے۔ ممکنہ ایران امن مذاکرات کے لیے صدر ٹرمپ کی ٹیم گیم پلاننگ کر رہی ہے۔ قطر ممکنہ ثالث عمان کو پس منظر میں ڈال دیا گیا۔ ایگزیوس کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ جنگ سمیٹنے پر غور کر رہے ہیں۔ مزید چند ہفتے لڑائی جاری رہ سکتی ہے۔ ٹرمپ ٹیم ممکنہ مذاکرات کے لیے گراؤنڈ ورک میں مصروف ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بیک ڈور رابطے جاری ہیں۔ ایران نے فوری جنگ بندی اور حملے نہ کرنے کی ضمانت کی شرط رکھی ہے۔ ایران کا ہٹ جانے کا مطالبہ امریکہ نے مسترد کر دیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے زیرو یورینیم افزودگی میزائل پروگرام بند کرنے اور کی شرط رکھی ہے، جبکہ امریکہ نے مطالبہ کیا ہے کہ ایران پراکسی گروپ کی فنڈنگ روک دے۔ آبنائے ہرمز کی بحالی ممکنہ معاہدے کا اہم حصہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ امریکی اور اسرائیلی حملے رکے بغیر آبنائے ہرمز کی صورتحال معمول پر نہیں آ سکتے۔ برطانوی نیوی کی نیوکلیئر سب میرین بحریہ عرب پہنچ گئی ہے۔ ایٹمی آبدوز HMS ٹوماہاک کروز میزائلوں سے لیس آبدوز ہے۔ یہ آبدوز ایران تک حملے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ آبدوز پر 1000 میل رینج کے میزائل اور جدید آبدوز میں ٹاور نصب کیے گئے ہیں۔ HMS آبدوز آسٹریلیا سے 5500 میل کا سفر کر کے بحیرہ عرب پہنچی ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق یہ تعیناتی مضبوط اسٹریٹجک پیغام کے طور پر دیکھی جا رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں اگر تنازع مزید بڑھا تو آبدوز ایران پر حملہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ حملے کا حتمی حکم برطانوی وزیر اعظم کی منظوری سے دیا جائے گا۔ HMS آبدوز پر 24 گھنٹے بعد رابطے کے لیے سطح آپ کے قریب آتی ہے۔ اہم خبر سے آغاز کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ قطر کا ہیلی کاپٹر سمندری حدود میں گر کر تباہ ہو گیا۔ قطری وزارت دفاع کے مطابق ہیلی کاپٹر معمول کی پرواز کے دوران سمندری حدود میں گر کر تباہ ہوا۔ ہیلی کاپٹر فنی خرابی کا شکار ہونے کے بعد سمندری حدود میں گرا۔ ہیلی کاپٹر کے عملے اور مسافروں کی تلاش جاری ہے۔ قطر کا ہیلی کاپٹر سمندری حدود میں گر کر تباہ ہو گیا۔ قطری وزارت دفاع کے مطابق ہیلی کاپٹر معمول کی پرواز کے دوران سمندری حدود میں گر کر تباہ ہوا ہے۔ ہیلی کاپٹر فنی خرابی کا شکار ہونے کے بعد سمندری حدود میں گرا۔ ہیلی کاپٹر کے عملے اور مسافروں کی تلاش تاحال جاری ہے۔ ہیلی کاپٹر فنی خرابی کا شکار ہونے کے بعد سمندری حدود میں گر کر تباہ ہو گیا۔ ہیلی کاپٹر کے عملے اور مسافروں کی تلاش تاحال جاری ہے۔ قطر کا ہیلی کاپٹر
سمندری حدود میں گر کر تباہ ہو گیا۔ قطری وزارت دفاع کے مطابق ہیلی کاپٹر معمول کی پرواز کے دوران سمندری حدود میں گر کر تباہ ہوا۔ خبر شامل کریں گے، آپ کو بتائیں کہ ایران نے 48 گھنٹے میں آبنائے ہرمز نہ کھولی تو سخت کارروائی ہوگی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ٹروتھ سوشل پر ایران کو دھمکی سامنے آئی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران کے مختلف پاور پلانٹس کو مرحلہ وار تباہ کر دے گا۔ پاور پلانٹس کی تباہی کے لیے سب سے بڑا حملہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے بڑے پاور پلانٹ کو تباہ کیا جائے گا۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ ایران ڈیل کے لیے تیار ہے، لیکن میں کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتا۔ ہم نے ایران کو نقشے سے مٹا دیا ہے، ایرانی قیادت ختم کر دی، ایرانی بحریہ اور فضائیہ تباہ ہو چکی ہے۔ امریکہ نے جنگی اہداف کے حصول میں پیش رفت کی ہے۔ ایران کی دفاعی صلاحیت مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ ایران کی وعدہ صادق 4 کے تحت اسرائیل پر حملوں کی 72ویں لہر جاری۔ پاسداران انقلاب نے اسرائیلی زیر تسلط علاقے دمونہ، حیفا، تل ابیب اور اراد پر میزائل برسا دیے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق میزائل حملوں میں 6 اسرائیلی ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق دمونہ میں ایرانی حملے سے 50 کے قریب افراد زخمی ہوئے۔ دمونہ میں اسرائیل کی ایٹمی تنصیبات ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایرانی میزائل حملوں میں 20 عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ دمونہ میں ایک عمارت منہدم ہوئی۔ حملے کے وقت متعدد افراد چہل قدمی کر رہے تھے۔ ایرانی میزائل حملے کے بعد اراد میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق حیفا، تل ابیب کے 55 مقامات کو نشانہ بنا کر بوشہر پاور پلانٹ اور نتنز جوہری تنصیبات پر حملوں کا جواب دیا گیا۔ اسرائیل کا کوئی بھی خطہ ایرانی میزائلوں کی پہنچ سے دور نہیں۔ دشمن کو ہتھیار ڈال دینے چاہیے، اس سے قبل دیر ہو جائے۔